بسم اللہ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی ایک کنیز جس نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ایسا نسخہ بتایا کہ تاریخ کو حیران کر دیا۔ ایک کنیز نے وہ کام کر دکھایا جو عموماً بادشاہوں کی کنیزوں سے متوقع نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس طریقے سے واقفیت حاصل کر گیا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جائے گا۔ معرفت الہی کے وہ خزانے نصیب ہوں گے کہ کسی شے کی کمی نہیں رہے گی۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک دفعہ اپنا خزانہ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اپنے دربار میں لوٹا دیے اور کہا کہ جسے جو چاہیے وہ لے جائے۔ وہاں پر موجود تمام وزیر کبیر خزانے کو لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ ایسی بھگدڑ مچی کہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی شروع ہو گئی۔ ان وزیروں کبیروں نے اپنا عہدہ بھولتے ہوئے زمین پر پڑا خزانہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ایسے میں سلطان محمود غزنوی کی نظر اپنی ایک کنیز پر پڑی جو چپ چاپ کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اسے خزانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سلطان نے اس کنیز سے پوچھا کہ کیا تمہیں خزانے میں سے کچھ نہیں چاہیے؟ تو اس کنیز نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں چاہیے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ ہیرے جواہرات، سونا چاندی آپ کے وزیروں کو مبارک ہو۔ سلطان محمود غزنوی پوچھنے لگا تو پھر آخر تمہیں کس چیز کی خواہش ہے اور تم کیا چاہتی ہو؟ جس پر کنیز نے کہا کہ میں اپنی خواہش تب بتاؤں گی اگر آپ وعدہ کریں کہ جو میں چاہوں یا جو میں مانگوں مجھے عطا کیا جائے گا۔ سلطان نے اپنی شان بے نیازی میں اس کنیز سے وعدہ کر لیا کہ تو جو مانگے گی تجھے عطا کیا جائے گا، جس شے پر ہاتھ رکھے گی تیری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ آخر وہ کنیز ضرورت سے زیادہ عقل مند تھی، اس نے اپنا ہاتھ بادشاہ پر رکھ دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے جب اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر دیکھا تو ایک وقت کے لیے سکتے میں چلا گیا کہ آخر یہ کنیز کیا خواہش کر بیٹھی ہے۔ چونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا اور اپنے وعدے کا پابند تھا تو اس نے اپنا آپ اس کنیز کو سونپ دیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ کنیز جو کبھی ایک غلام ہوا کرتی تھی، سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ملکہ کی حیثیت سے تخت سلطانی پر بیٹھی۔ سلطان محمود غزنوی کے بعد مسعود غزنوی کی ماں کی حیثیت سے تخت پر بیٹھی۔ مسعود غزنوی کے بعد ابراہیم غزنوی کی دادی کے حیثیت سے تخت سلطانی پر بیٹھی۔ 3 بادشاہتیں اس نے اس تخت کے اوپر بیٹھ کر دیکھیں۔ اگر وہ اس وقت سونا اٹھانا چاہتی تو کتنا سونا اٹھا لیتی، آخر وہ ایک دن ختم ہو جاتا۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے پتا تھا کہ اگر بادشاہ مل گیا تو اس طرح کے کئی سونے، چاندی، ہیرے جواہرات میرے قدموں میں پڑے رہیں گے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، یہ کنیز دنیا کو ایک بہت بڑا سبق دے گئی۔ اگر کسی ایک کی سمجھ میں بھی آ گیا تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، ہم روز اس سے نت نئی فرمائشیں کرتے ہیں۔ کبھی نوکری، کبھی بچے، کبھی اولاد، کبھی عزت، کبھی دولت، کبھی شہرت، کبھی روپیہ پیسہ، پتہ نہیں کیا کیا مانگتے پھرتے ہیں۔ روز اسے نت نئی خواہشات لکھواتے رہتے ہیں اور ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری کی طلب کر دیتے ہیں۔ روز اسے انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ اللہ میاں اب ایسا کر دے یا اب ویسا کر دے۔ کبھی اس کو کہا ہے کہ اللہ میاں ہم تیرے کیے پر راضی ہیں، تو عزت دے پھر راضی ہیں، تو ذلت دے پھر بھی راضی ہیں، تو صحت اور شفا یابی دے دے تو پھر بھی راضی ہیں، اور اگر تو بیماری دے دے تو پھر بھی راضی ہیں، تو تنگ دستی دے دے تو تیری تنگ دستی پہ بھی راضی ہیں، تو خوشحالی دے دے تو تیری خوشحالی پر بھی راضی ہیں، کیونکہ اگر عزت وہ دیتا ہے تو ذلت بھی وہی دیتا ہے، اگر کامیابی وہ دیتا ہے تو ناکامی بھی وہی دیتا ہے، اگر بیماری وہ دیتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ وہ کئی طرح سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور ہم کئی طرح سے قرآن کی صورتیں، ورد، وظائف پڑھ پڑھ کے اس سے دنیا مانگتے رہتے ہیں۔ دنیا کی مادیت میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ کبھی آخرت کا خیال ہی نہیں آیا۔ آپ یقین کریں کہ قرآن کی 114 صورتیں آپ کا کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ کو 115ویں صورت سے پیار نہیں ہے جو کہ اس کی اپنی صورت ہے۔ اگر اللہ کا احساس آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی پڑھتے رہیں، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔
جب ہم لوگوں سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، بہت تنگ دست ہیں، غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو دوسرے الفاظ میں ہم اپنے اللہ کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں ٹھیک نہیں رکھا ہوا۔ کبھی اس سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ میاں کسی دن اپنے قرب کا راستہ ہی عطا فرما دے۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ آج دنیا مانگنے نہیں آئے، آج تیری بارگاہ سے صرف تجھے مانگنے آئے ہیں۔ کبھی اسے یہ نہیں کہا کہ اللہ میاں آج صرف تجھے پانے کی خواہش ہے، کیونکہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہ کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہ پایا۔ اللہ میاں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اسے صرف اپنی خواہشات گنواتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں کہ مانگنے والے کے لیے گھر کا ڈرائنگ روم نہیں کھولا جاتا، مانگنے والے کو دہلیز سے ہی عطا کر کے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ صرف اس شخص کے لیے کھولا جاتا ہے جو آپ کا حال چال پوچھنے آتا ہے۔ ہم ہر نماز کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دنیا مانگنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نماز جو کہ مومن کی معراج ہے، اللہ سے کنیکشن کا ایک راستہ ہے۔ کبھی تو اللہ سے کہیں نا کہ آج نماز صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج تیرا قرب چاہتا ہوں، آج تیری بارگاہ میں صرف تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ تو پھر دیکھیں وہ جو شاہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے وہ کیا کرتا ہے۔ کسی دن سلطان محمود غزنوی کی اس کنیز کی طرح اللہ سے کہیں نا کہ مجھے تو چاہیے ہے، تو پھر دیکھیں وہ کرتا کیا ہے۔ نماز میں ہم سر تو سجدے میں رکھتے ہیں، لیکن اس سر کے اندر جو ایمبیشنز، جو گولز، جو آئیڈیاز چل رہے ہیں، کبھی وہ اس کے قدموں میں رکھ کے دیکھیں تو وہ کرتا کیا ہے۔ روز اسے بتاتے ہیں کہ آج یہ سورت اتنی دفعہ پڑھ لی، آج یہ تسبیح اتنی دفعہ کر لی، تو اس کے بدلے اب ہمیں نوکری، بچے، اولاد، عزت، دولت، شہرت چاہیے۔ ہم اپنی تمام نیکیاں اور ثواب لے کر اس کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس کی بارگاہ میں گناہگار بن کر بھی پیش ہونا، ندامت کے آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کر کے دیکھیں۔ کوئی خالص چیز اس کی بارگاہ میں پیش تو کریں۔ نیکیاں تو زیادہ تر ہمارے پاس خالص نہیں ہوتی، کبھی دکھاوے کے لیے تو کبھی اپنی دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن گناہ انسان خالصتاً اپنی لذت کے لیے کرتا ہے۔ تو کبھی آنکھیں بند کر کے انتہائی ندامت کے ساتھ سر جھکا کر بارگاہ الہی میں کوئی خالص گناہ ہی پیش کر کے دیکھ لیں۔ جیسے ایک ماں اپنے بچوں پر پردہ ڈال لیتی ہے، بچوں کی برائیاں، گناہ چھپا لیتی ہے، تو پھر دیکھیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ کبھی کبھی عبادتیں بہت پیچھے رک جاتی ہیں اور ندامتیں بہت آگے جا کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر اس نے اپنی معرفت کا انمول خزانہ آپ کے آگے کھول دیا تو دنیا اور آخرت میں کوئی کمی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ معرفت الہی وہ چیز ہے جو کسب سے نہیں عطا سے ملتی ہے، جو ورد وظائف پڑھائیوں سے نہیں بلکہ اس نور کی ایک تجلی سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس نے ایک دفعہ آپ پر نظر کرم کر دی تو اس نظر کرم کا مول انسان ساری زندگی نہیں دے سکتا۔ اس کی نظر ہو گئی تو ہر چیز مل جائے گی، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ انی قریب، کہ میں انسان کے بہت قریب ہوں۔ تو کبھی آپ اپنے آپ کے قریب ہو کر دیکھیں، اگر اللہ مل گیا تو کوئی کمی نہیں رہے گی۔ تو اس کنیز کی طرح ایک ایسی خواہش کریں کہ جس کے بعد کوئی خواہش نہیں رہے گی۔ اگر معرفت الہی کا بیج آپ کے اندر پھوٹ پڑا تو آپ کی نسلوں کو رنگ لگ جائیں گے۔ کرم نوازی صرف آپ کی زندگی میں نہیں بلکہ آپ کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور مجھے معرفت الہی کا ایک قطرہ ہی نصیب فرما دے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کی وفاداری عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔